بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی وہ یہ کہ طہارت کو لے کر شک میں پڑ جانا۔ مطلب یہ شک کا کیا حکم ہے طہارت میں۔ ایک انسان باوضو ہے، طہارت کے ساتھ ہے، اور اسے شک ہو گیا کہ میرا وضو باقی ہے یا نہیں، میری طہارت باقی ہے یا نہیں۔ اتنا اسے یقین ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، طہارت اختیار کی تھی، لیکن بعد میں شک اس بات پر ہوا، یقین کے بعد اس بات پر شک ہوا کہ کیا پتہ یہ وضو ابھی تک میرا باقی ہے یا نہیں۔ تو ایسی حالت میں اس شک کا کیا حکم اور اس کا کیا اعتبار ہوگا؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی جو آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی جائے گی، اور اسی حدیث کی روشنی میں چند باتیں آج کی اس نشست، اس ملاقات میں آپ حضرات کی خدمت میں کیا ہے رکھی جائیں گی، جس کے ذریعے یہ بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ کہ طہارت میں شک کا کوئی اعتبار نہیں۔ حدیث پڑھی جاتی ہے آپ حضرات کے سامنے۔ عن عباد ابن تمیم عن عبد اللہ ابن زید ابن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ قال شکی إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه البخاری ومسلم۔ حضرت عباد ابن تمیم حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی گئی۔ شکایت یہ الرجل یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاة، نماز کے دوران آدمی کو کچھ محسوس ہوتا ہے، یہ اسے خیال آتا ہے۔ یخیل الیہ، ایک شخص کو خیال آتا ہے نماز کے دوران کہ اسے کچھ محسوس ہو رہا ہے، کچھ محسوس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا لا ينصرف، اس وقت تک نہ پھرے، یعنی نماز سے نہ ہٹے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، جب تک کہ وہ آواز نہ سن لے یا بو کو محسوس نہ کر لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس کا ایک عام مفہوم ہے، جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی گئی، اور جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ شکایت کرنے والے حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ ہیں۔ شکایت یہ کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہ ایک شخص نماز کے دوران اسے خیال آتا ہے کہ شاید اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، اس کی ریح ہوا خارج ہوئی، یہ اسے خیال آتا ہے نماز میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس نے نماز شروع کی تو باوضو ہو کر،
طہارت اختیار کر کے اس نے نماز شروع کی، اس پر اسے یقین تھا، یقین ہے کہ باوضو ہو کر میں نے نماز شروع کی، لیکن نماز کے دوران اسے یہ خیال آتا ہے کہ اس سے ہوا یا ریح خارج ہوئی، تو اس کا کیا حکم ہے یا رسول اللہ؟ اگر اس قسم کا احساس پیدا ہو اور خیال آئے کسی کو نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، اس وقت تک نہ پھرے، یعنی اس وقت تک نماز کو نہ توڑے، نماز چھوڑ کر دوبارہ وضو کرنے نہ جائے، حتی یسمع صوتا، جب تک کہ اسے آواز او یجد ریحا یا بو محسوس نہ کر لے۔ یعنی اگر آواز آئی ریح ہوا خارج ہونے کی یا ہوا خارج ہونے کی بو محسوس ہوئی، اگر یہ دو علامتیں پائی گئی تو وہ نماز کو ترک کر کے اپنا وضو کرے اور دوبارہ وضو کر کے کیا ہے نماز کا آغاز کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا کیا ہے مفہوم ہے، جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے حضرات کہ نماز کے دوران اگر کسی کو خیال ہو آئے یا محسوس کرتا ہے کہ ہوا ریح خارج ہو رہی ہے، تو اس وقت تک نماز کو نہ توڑے جب تک کہ اسے بو محسوس نہ ہو جائے یا ہوا خارج ہونے کی آواز نہ آ جائے۔ یہ دو علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں بتائی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی دو علامتیں ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا اور کہنے کا کہ جب تک یقین نہ ہو جائے، چاہے ان دو علامتوں کے ذریعے یقین ہو، بو محسوس ہو یا آواز آئے، یہ دو علامتیں، یا کوئی اور تیسری علامت، کوئی تیسرا ذریعہ ہو جس کے ذریعے تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ ہاں تمہارے پیٹ سے ہوا خارج ہوئی ہے۔ ہوتا کیا ہے حضرات کہ نماز کے دوران پیٹ میں حرکت محسوس ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ خیال آتا ہے کہ ہوا ریح خارج ہوئی، لیکن یہ ہوا خارج ہونے پر یقین نہیں ہوتا، بلکہ ایک وہم اور ایک خیال میں انسان کیا ہے مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں اس وہم اور اس خیال کو لے کر نماز کو نہ توڑے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ ہاں پیٹ سے ہوا یا ریح خارج ہوئی ہے۔ اور اس کی دو علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نمبر ایک، اگر آواز تمہیں آ جائے یا تمہیں بو محسوس ہو جائے، انسان کے پیٹ سے جو ہوا یا ریح خارج ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اس میں بو اور آواز دونوں ایک ساتھ پائی جائے۔ بس اوقات بغیر آواز کے ہوا خارج ہو لیکن اس میں بو اور مہک پائی جاتی ہے، ایسی حالت میں یقین ہوا کہ ہاں ہوا خارج ہوئی، نماز ٹوٹ گئی، وضو ختم ہو گیا، آپ کا دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ یا بو کے بدلے میں صرف آواز آتی ہے، صرف آواز آ جانا ریح خارج ہونے کی، یہ بھی اس بات کے پر یقین ہو جاتا ہے کہ پیٹ سے ہوا خارج ہوئی ہے۔ بس اوقات یہ دو علامتوں کو انسان نہیں پاتا ریح خارج ہونے میں، لیکن کسی تیسرے طریقے سے ذریعے سے اسے یقین ہو جاتا ہے، کوئی وہم اور خیال نہیں بلکہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں ہوا خارج ہوئی ہے۔ کوئی دوسرا بندہ بتا دے، تیسرا بندہ بتا دے کہ ہاں تم سے ہوا خارج ہوئی ہے، میں نے آواز سنا یا بو محسوس ہو رہی ہے، یا کوئی اور ذریعہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے کہ اسے یقین ہو جاتا ہے
کہ ہاں ہوا خارج ہوئی ہے۔ تو جب یقین ہو کہ ہاں ہوا ریح خارج ہوئی ہے تو نماز کو توڑے اور وضو کر لے۔ اور اگر اس بات پر یقین نہیں، صرف ایک گمان، ایک وہم اور ایک خیال ہے، تو اس گمان، اس وہم اور خیال پر یقین کرتے ہوئے اپنی نماز کو نہ توڑے، کیونکہ شک، وہم، خیال کا کوئی اعتبار طہارت میں نہیں۔ باوضو ہو کر نماز شروع کی آپ نے، اب یہ یقین تھا آپ کا کہ باوضو ہو کر آپ نے نماز شروع کی، یہ یقین ہی کے ذریعے ختم ہوگا، نہ کہ شک کے بنیاد پر اس یقین کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ وضو کیا آپ نے، نماز کی آغاز ہوا، یہ یقین تھا کہ وضو کیا آپ نے، لیکن نماز کے دوران خیال پیدا ہوا، وہم میں مبتلا ہو گئے کہ شاید ہوا خارج ہوئی، شاید میرا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ شک جو پیدا ہوا، اس شک کو لے کر جو وضو کا یقین ہے، وہ یقین کو جو ہے نہیں ختم کر سکتے جب تک کہ آپ کو اس بات پر یقین نہ ہو کہ ہاں ہوا خارج ہوئی ہے، تب جا کر کے پہلا یقین کیا ہے آپ کا ختم ہوگا۔ اور یہ حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صرف نماز کے دوران نہیں بلکہ نماز کے باہر بھی اگر کبھی ایسا گمان اور ایسا خیال، ایسے وہم، ایسے شک میں کوئی مبتلا ہو جائے وضو کے بعد کہ شاید وضو ٹوٹ گیا، تو ایسے خیالات کا اور ایسے وہم کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ یقین نہ ہو کہ ہاں ہوا خارج ہوئی ہے۔ اور ہوا خارج ہونے یقین اسی وقت ہوگا جب بو محسوس ہو یا آواز سننے میں آ جائے یا کوئی اور ذریعہ ہو جس کے ذریعے یقین ہو جائے کہ ہاں ہوا خارج ہوئی، ورنہ شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے حضرات اس حدیث پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے کئی مسائل ثابت ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، باوضو انسان کو اگر شک ہو تو شک کا اعتبار کبھی نہ کرے جب تک کہ وضو ٹوٹنے پر اسے یقین نہ ہو جائے۔ اسی لیے اگر نماز کے دوران یہ شک پیدا ہوا تو نماز کو توڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے یقین پر قائم رہے کہ ہاں میں باوضو ہو کر میں نے نماز کا آغاز کیا تو میں ابھی بھی باوضو ہوں۔ شک اور وہم کا کوئی اعتبار نہ کرے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ ہاں میرا وضو ٹوٹا ہے۔ اور اس حدیث پر اگر غور کیا جائے تو اہل علم نے ایک بہت ہی اہم ضابطہ، قانون شریعت کا جو ہے بتایا ہے، اور وہ یہ الیقین لا یزول بالشک۔ الیقین لا یزول بالشک، یہ ایک بہت ہی بنیادی عقیدہ، ضابطہ اور قانون ہے شریعت کا۔ اہل علم نے اس حدیث اور دیگر دوسری احادیث کی روشنی میں اس کو جو ہے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ضابطہ یہ ہے، قانون شریعت، الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک بات پر یقین ہے، طہارت کے کسی پہلو پر یقین ہے، تو یہ یقین شک کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے وضو کیا، چاہے وہ نماز کی غرض سے ہو یا قرآن کی تلاوت کی غرض سے وضو کیا، یہ ایک عام عبادت سمجھ کے وضو کیا، یہ وضو کرنا آپ کو اس پر یقین ہے کہ ہاں میں نے وضو کیا ہے۔ اب یہ وضو اور یہ طہارت کا حکم کسی شک کو لے کر ختم نہیں ہو سکتا۔ اس یقین کے بعد اگر شک پیدا ہو، وہم، خیال آئے کہ شاید وضو ٹوٹ گیا یا پتہ نہیں وضو میرا باقی ہے یا نہیں، اس قسم کی اگر تشویش ہو اور خیال ہو، شک ہو، تو جو یقین تھا وضو کا، طہارت کا، وہ اس شک کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتا۔
لازم ہے کہ یقین ہو وضو ٹوٹنے پر، تب جا کر کے پہلا یقین کیا ہے ختم ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث یا اور دیگر احادیث کے روشنی میں اہل علم نے یہ قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایک اور مثال لے لیجئے طہارت سے ہٹ کر تھوڑی سی، تاکہ یہ قانون شریعت ہمیں سمجھ میں آئے، یہ ضابطہ اور یہ قاعدہ۔ وہ یہ کہ ایک شخص طواف کر رہا ہے، طواف کے دوران 7 چکر طواف ہوتا ہے بیت اللہ کا، طواف کے دوران اسے شک ہوا کہ پتہ نہیں یہ میرا جو چکر ہے چھٹا ہے یا کس ساتواں ہے، لیکن اس پر جب شک ہوا تو اسے یقین ہے کہ ہاں میرا 5 ہو چکا ہے۔ تو اب جب 5 ہو چکا ہے اور شک چھٹے اور ساتویں میں ہے، تو چھٹے کا وہ کیا ہے اعتبار کرے۔ 3 رکعت کی نماز ہے مغرب کی، اسے دوسری رکعت میں شک ہوا کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا کہ تیسری رکعت ہے۔ جب اس شک میں پڑ جائے کہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے مغرب کی، تو اتنا تو اسے یقین ہے کہ میری پہلی رکعت تو ہو چکی ہے، تو اب اس یقین پر اکتفا کرے اور اس کو مانے، اور جو شک ہو رہا ہے اس میں کیا ہے وہ دوسری کو مانے اور تیسری رکعت جو ہے پڑھ لے، اور آخری میں کیا ہے سجدے سہو کر لے۔ تو یہ ضابطہ اور یہ قاعدہ، یہ قانون شریعت جو اہل علم بیان کرتے ہیں، اس کا یہ مفہوم ہے الیقین لا یزول بالشک۔ ضابطہ یہ کہ یقین شک کے ذریعے ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ حدیث جیسے گزری ہے کہ اگر وضو ہے اس پر یقین ہے اور شک پیدا ہو رہا ہے کہ وضو باقی ہے یا نہیں باقی ہے، تو ایسی حالت میں شک کا کوئی اعتبار نہیں، یقین ہی پر اکتفا کیا جائے، اسی کو مانا جائے کہ ہاں وضو باقی ہے، جب تک کہ دوسرا یقین نہ ہو جائے کہ ہاں میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، ہوا خارج ہونے کے ذریعے یا کسی اور عمل کے ذریعے وضو اگر ٹوٹ چکا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مفہوم کا، اس بیان کا کیا ہے مفہوم ہے۔ اور بھی اگر دیکھا جائے حضرات تو اس حدیث میں دوسرے بھی جو ہے بعض مسائل ہمیں ملتے ہیں، اور وہ یہ جن میں سے اہم یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں کچھ اشکال ہو جائے تو فوری طور پر اپنے سے زیادہ علم والے سے سوال کرنا چاہیے۔ جیسے کہ صحابہ کرام کو اشکال ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے رجوع کیا، اور اسی طرح دین کے مسئلے مسائل میں شرم و حیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کو کوئی شرم اور کوئی حیا اس مسئلے میں نہیں کہ ہوا خارج ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا، کیونکہ ادھر عبادت کا معاملہ ہے، تو عبادت کو انجام دینے کے لیے کوئی شرم و حیا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔